خوشی ایک اللہ کی نعمت ہے جے کو اللہ تعالیٰ خوشی نہ دینا چاہے غمہ دے پہاڑ پا دے ساری زندگی او غم میں چلا دے وہ کو کوئی خوشی دے نہیں سکتا تو جے کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماوے اور ساری زندگی خوش رکھے اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات کی مدد دے نال میرے آقا دے غلاموں وہ کو کوئی غمی دے نہیں سکتا میرے آقا دے غلاموں دنیا دا پتہ ہمیں رب کو کہ دنیا دے انسان تے ہزارہ غم آوڑن ہزارہ پریشانیاں آوڑن ہزارہ ازمائشاں آوڑن ہزارہ کچھ آوڑن انہاں کو کوئی ایک محبوب دا عشق لا دو ہوں دے عشق دے وچ جو زندگی گزرے نہ انہاں کو کوئی غم آوے تو محسوس تھیوے نہ کوئی خوف آوے تو محسوس تھیوے زندگی میں خوشی نہ گزر بنے کیوں نہیں کیونکہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ بے شک جڑے اللہ دے دوست بنوے دے ہیں جڑے اللہ تبارک و تعالی دے محبوب بنوے دے ہیں انہاں کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے کیوں غم نہیں کیوں خوف نہیں کیونکہ اکھیں دے وچ چہرہ وضحا دا حسن جو سما گیا سبحان اللہ واللیل دے زلفاں دا حسن جو سما گئے یاسین دے سہرے والے نبی دا حسن سما گئے ید اللہ والے ہتھا والے نبی دا حسن جو سما گئے لا اقسم بہذا البلد دے قدمہ والے نبی دا حسن جو سما گئے کہ تھی رب نے قرآن فرمائے واللیل اے محبوب تیرے زلفاں دی قسم کہ تھی ما زاغ البصر اے محبوب تیری کجل والی آنکھ دی قسم اے محبوب لا اقسم بہذا البلد تیرے سونے شہر دی قسم جیدے اتے تیرے قدم مبارک لگے او محبوب عمر دے دل وچ وسیا تو عمر ساری زندگی دے دکھ بھول گیا اور ساری زندگی نبی نبی کرے دا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نعرے دا ٹائم میری تقریر تے کم از کم میں کو ٹائم تھوڑا جا دیو کیونکہ میں 5 منٹ دے اندر اپنا جو بیان کرنا چاہنا وہ کو میں سمیٹ دینا تمام حضرات راضی بیٹھے ہوئے تے ذرا بلند آواز میں آکھو نا سبحان اللہ پنڈال دے اندر علامہ شوکت فہیم صاحب تشریف گینا اپ سٹیج تے تشریف گینا اسی ماشاءاللہ مانے میں مٹھڑے بگلے دا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تمام علماء کرام دی خیر فرماوے میرے آقا دے غلاموں حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سونا بڑھائے اتنا سونا بڑھائے اتنا سونا بڑھائے سر کو لاتے پیروں تے اتنا حسین بڑھائے کہ اگر کوئی دیکھن والا حضور کو دیکھتے کوئی حضور دا ذکر سنن والا حضور دا ذکر سنتے خوش نہ تھی وے کائنات دا بڑا کنجوس ترین انسان ہے کائنات دا سب تو بڑا بخیل انسان ہے آقا دے غلاموں شمع رسالت دے فرمانو رب نے جس وقت خود کو دکھانا چاہیا اللہ فرمیدے کہ کنتو کنزن مخفیم کہ میں ایک چھٹا ہویا خزانہ ہمیں میں ارادہ فرمایا کہ میں کو کوئی دیکھے اللہ نے فرمایا وال جیو سما میں ہمیں وہ سما دیکھن والا حبیب پیدا فرمائے کیونکہ ہر کہیں بھی جرت نہیں ہر کہیں بھی آنکھ دے حصے میں تو رب نہیں آیا جو کوئی دیکھ سکے رب کو دیکھنے واسطے کوئی رب دی شان دے مطابق آنکھ چاہیے آئی لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو پورا کمال دیتے پورا جمال دیتے پورا حسن دیتے پورا نور دیتے پوری طاقتہ دیتے اللہ رب العالمین نے جس وقت اس قابل بنایا کہ میرا محبوب میں کوئی ایمیں دیکھ سکتے جی میں دو بربٹے آپس ملے ہوئے تو کوئی فرق ہی نہ ہوئے برابر تھی تھے میرا محبوب دیکھ سکتے رب نے اپنے حجابات کے اندر ہزارہ حجابات کے اندر ایک ہزارہ حجابات کے وچوں ایک حجاب کے اندر اللہ نے کئی ہزار سال نبی سی کو رکھا اور حضور کو ای قابل بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے اکھیں دے وچ اکھیں پا کے برابر دیکھ سکے جلے رب کو محبوب بنا تے چس آ گئی تے رب محبوب کو رب دیکھ تے چس آ گئی بڑا والا راضی کی گیا
بڑھن والا راضی تھی گیا اور رب جڑا بڑھاون والا ہا اپنے محبوب دے حسن دے خود فدا تھی گیا. رب العالمین نے فرمایا میں کو دیکھن والے نے اتھے تک کمال کا بھی کیے اور میں بڑھاون والے محبوب کو بڑھائیں تو میں کمال کا بھی کیے. محبوب میرا اے حسن دا شاہکار میری قدرت دا شاہکار میری قدرت دا نظارہ اور جیڑا بھی میرے محبوب کو دیکھ سی وہ میں رب کو جان گن سی. لہذا میں اپنے محبوب کو جتنا حسین بڑھائیں نہیں اور اپنے آپ کو تو محبوب کو دکھائیں نہیں اور جڑا محبوب بڑھائیں نہیں کل کائنات بڑھاتے اور محبوب نے شانہ لکھے. اللہ نے عالم ارواح کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتہ بخشیا. عالم دنیا کے اندر بھی اللہ نے حضور کو عظمتہ بخشیا اور عالم برزخ یعنی قبر دے اندر بھی حضور دی شان رکھی کہ حضور دے بارے سوال تھی سی اور حضور دے بارے جڑے بندے نے حضور کو پہچان کیتا اور سمجھو قبر وچ بھی کامیاب تھی گیا تے حشر وچ بھی کامیاب تھی گیا اور میدان محشر تا یہی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دکھاون دا نہیں کہ اوتھا نبی سنگھ دی مہر لگ سی تے بندہ جنت دے وچ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام و شمع رسالت دے پروانو اس واسطے رب نے فرمایا کہ میں کل کائنات اپنے محبوب واسطے بنائیے. لہذا میرے محبوب کو جتنا حسین بنائیں گی اتنا تسا بندیاں دا حق بن دے کہ میرے محبوب دا میلاد مناؤ میرے محبوب دے چرچے کرو. قرآن دی آیت چپڑ دے ہیں رب العالمین ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ اے محبوب انہا کو تعلیم دے دے. آج تعلیم بیٹے گیندے ہوئے سبق بیٹے گیندے ہوئے زبان نبی دی ہے کلام رب دا ہے اور میرے آقا دے غلاموں شمع رسالت دے پروانو رب نے میلاد بیان فرمائے قرآن دے اندر حضور دا چرچا بیان فرمائے فرمایا قل بفضل اللہ اے محبوب تسا فرما لو جڑے ویلے توارے تے اللہ دا فضل تھی وے انعام تھی وے. جڑا بندہ ہے جڑا کہندے حضور انعام کہنی کہیں زبانی میں آگ سکتی ہے حضور کیا ہے سارے واسطے حضور کیا ہے سارے واسطے کہیں بے پاسے سوچ گئی کھڑی ہے تو میں تمہارے واسطے دعا کرنا اللہ صحیح نہیں سوچ گئی مدینے کھڑی ہوئے بات اگر سبحان اللہ نہیں رکھیں دے ماشاءاللہ نہیں رکھیں دے کہیں بے پاسے سوچ گئی بھی کھڑی ہے تمہاری اور تمہارے واسطے دعا کرنا اللہ صحیح جے سوچ باہر پجا ہونی ہے تو وقت سیدھی مدینے پجا. بلند آواز میں آتا نا سبحان اللہ. جنہ کا نبی ہوا کو سبحان اللہ جنہ حضور دی بخشش گننی ہوا کہ سبحان اللہ. جیڑا نبی کو مانگتے کھاندے کہیں غیر دا محتاج کہیں ہوا کہ سبحان اللہ. جیڑا نبی دی پالٹی والا ہوا کہ سبحان اللہ. آقا دے غلاموں شمع رسالت دے پروانو آیت کا ترجمہ اور کچھ تھوڑی کی تفسیر بیان کر کے میں اجازت چاہتا. رب نے فرمایا قل اے حبیب فرما دو بفضل اللہ جڑے پہلے اللہ دا فضل تھی وے وابی رحمت ہی جڑے رحمت تھی وے وابی ذالک فلیفرحوا این نعمت کی فضل کی رحمت جتے تہاڈا کیا حق بندے چپ کر دو نہیں رب فرمے دے اونچی آوازاں نال حضور دا نام لو اس نعمت جتے چرچا کرو ہمیں لیٹن کی صورت وچ ہوے ہمیں جھنڈیاں دی صورت وچ ہوے ہمیں لنگر دی صورت وچ ہوے ہمیں نعرے دی صورت وچ ہوے ہمیں حضور دے حدیثاں دی صورت وچ ہوے ہمیں نعت گانے دی صورت وچ ہوے اللہ کریم کوئی صورت روکی ہی رب نے فرمایا دشمن کیتے روکا میرے محبوب واسطے جڑے انگ نال جڑے رنگ نال جڑے ڈھنگ نال تسا خوشی منے سو دیکھو ہر انگ ہی قبول ہے ہر رنگ ہی قبول ہے ہر ڈھنگ ہی قبول ہے. سبحان اللہ. ذات گرامی جو چیزیں اللہ نے قرآن منع کرنے کر دیتے لیکن جائز واسطے اللہ نے قرآن کی لسٹ نہیں بڑھائی نہ تو دنیا میں لکھاں کروڑاں چیزاں ہیں جنہاں نے بارے قرآن آکیا فلاں چیز جائز ہے فلاں چیز جائز ہے فلاں چیز جائز ہے. لہذا اللہ نے فرمایا نجائز چیزاں دا میں باؤنڈری لا دیواں حد لا دیواں تاکہ انہاں نجائز چیزاں دا سب کو پتہ لگ ملے لیکن جائز چیزاں دے بارے اللہ نے حد حدود نہیں لائی. رب کو پتہ ہا جے کو جیڑا شعور ہے نا جتنا وہ اپنے آپ ہی اپنے
سوچ کے مطابق جائز چیزوں تے عمل کرے سی تو دین اسلام کو کہنا رکے سی. لہذا میلاد مصطفیٰ نہ قرآن وچ ناجائز لکھا ہوا ہے، نہ کسی صحابہ کی زندگی وچ نہیں ناجائز ہے، نہ کسی تابعین کی زندگی وچ، نہ نبی سی کی حدیث وچ ناجائز ہے، بلکہ نبی سی کا میلاد خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبی شریف کے اندر خود منبر دوتے بیان فرمائے. آپ نے فرمایا ہوئے سنو، میں حدیث لمبی ہے بیان نہیں کرے گا لیکن ان کا لبے لباب بیان کرے گا. نبی سی فرمایا سنو، میں اعلیٰ نسل وچوں آیا. یہ کیا ہے؟ ان کا میلاد ہی ہے جی. اعلیٰ قوم وچوں آیا، اعلیٰ قبیلے وچوں آیا، اعلیٰ ماں پیو وچوں آیا جی، اعلیٰ نسل وچوں آیا، اور میں نبیاں اور سارے نبیاں دا سردار. میلاد میں کیوں کچھ بیان تھی نا، حضور کی شان تے حضور کی عظمت بیان تھی دیئے. حضرات گرامی ذوق نہ بیٹھے کرو، شوق نہ بیٹھے کرو. خواجہ غلام فرید سی فرمائے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے. خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے. ایک بندہ کئی وال اے جے ترکڑے مرید بھی ہونے جڑے وال پیر دے منہ چگال جا نکل دیئے تے یا وال پتاک تیرن پیر ہوں. اگر پیر سے یا والی منزل تو سب پاری کو جا یہ جے ترکڑے مرید ہوں دے ان آگے سی تو سنجھ فرمائے جو خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے. سیاد جہت دے کول ہے وہ میرے کول ہی تا کر چا میں کو بھی تا دکھا چا. آپ نے فرمایا آون آ گیا. آپ نے فرمایا رات دتے چلا کٹنے وہ چلا نا توے آلا تے سلنڈر آلا جاندے میں توے آلا سلنڈر آلے چلے او نا اے ولی والا چلا اے او چلا جڑا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے داتا دربار تے کٹنے. آقا دے غلامو خواجہ غلام فرید سی فرمایا کہ اج رات تے پانی نہیں پیونا تے نور کو رکھ بیٹھے ساری رات تے نور کھانے. لازے لازے بات ہے نون کھاونے ٹھیک ہے. اس لیے چلا کرے سامنے بہ گیا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد لون چٹیندہ رہا. پچھلی رات تھی پانی دی پیاس لگی بل بھی پکا مرید ہاں موجودہ پکا ہاں وہ آکے سے ٹھیک ہے بس پیر جو حکم دے دیتے موت آونے ایک چلا نہیں چھوڑنا. پھر آکر مرید ڈٹھا بے ہوش تھی گیا. سویر دا نماز دا ٹائم تھی گیا. آخری گالا اس کا کرنا نماز دا ٹائم تھی گیا. اور حضرات گرامی جس وقت صبح دا ٹائم کیا بچنا ہویا پیر دے کو لایا مرشد تے ایک کیا کیتے میں کو تا وہ چیز نظر نہیں آئی یعنی چیز دی خلقت کو لوڑ آئی میں کو تا نظر نہیں آئی. آپ نے فرمایا تیری نگاہ پانی دے جو ہے جی اگر اون ذات دو ہو گیا تک وہ ذات مل گیا. تیری نگاہ پانی دو ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں اللہ رب العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ قبول کے منظور فرماوے. محفل دے جائے بیٹھے ہیں تو جی میں پانی والا بھیرا ہے نا وہ صرف ساری رات پانی منگتا رہ گیا. آپا کوئی محفل بیٹھے تو بھائی شاہ نہ منگ دے رہا بنو اتنا بہتے ایسا آپا حضور کریم آقا علیہ السلام دا قرب منگو حضور دی نگاہ رحمت منگو نگاہ شفاعت منگو نیت کو درست کرتے رکھوں. انشاءاللہ کوئی ایسی محفل میلاد کہنی جن کے اندر نیت والا بندہ آیا ہوئے تو نبی سے نگاہ کرم نہ کیتی ہو. انشاءاللہ سرکار دا ضرور کرم کی میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی بارگاہ میں چند ملفوظات منظور کے مقبول فرماوے. ایک